اب جرنیل صاحبان کو ہندوستان والی کہانی سے بھی کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا ہوا تھا. وہ بھی اپنے دل میں سوچتے ہیں ہم نے کون سا لڑنا تھا ہندوستان سے, ہم تو ہندوستان سے صلح کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو نئی کمپلیکسٹی یا نیا چیلنج ان کے لیے پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے وقار ملک نے اور پھر اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی اب تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے آرمی کے سوشل بائیکاٹ اور ان کے جو پروڈکٹس ہیں جو یہ مقدس پروڈکٹس بناتے ہیں اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا. اس پہ ایک بڑی انٹینس قسم کی کیمپین چل رہی. اچھا, اب وہ جس طرح سے فوج مقدس تھی اسی طرح سے ان کا سیمنٹ بھی مقدس ہے, ان کا کارن فلیکس بھی مقدس ہے, ان کا بسکٹ بھی مقدس ہے, ان کا کھاد بھی مقدس ہے. اور وہ جو ساری مقدس چیزوں کے لیے خطرہ کھڑا ہو گیا مارکیٹ میں, اس کے اوپر بہت اچھا انالیسس جو ہے وہ برطانیہ ہی میں بیٹھے ہوئے بیرسٹر شہزاد اکبر نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر دیا ہے. وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بھائی لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں. ایک کیمپین کی وجہ سے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور اس کیمپین کا تعلق جو ہے وہ اس مال سے. ایک کیمپین جو یہ میں کوئی پاکستان سے یہ دونوں کیمپینز جو ہیں یہ تحریک انصاف نہیں چلا رہی. یہ مجھے بڑا واضح کرنے دیجیے کہ یہ نہ ہی تحریک انصاف چلا رہی ہے نہ ہی اس کے پیچھے تحریک انصاف میڈیا سوشل میڈیا ہے. یہ خود سے لوگ اس تحریک کو چلا رہے ہیں. اچھا, وہ تحریکیں کیا ہیں؟ ایک کیمپین چل رہی ہے جو فوجی یعنی $200 بلین کی اوور $200 بلین, یہ بڑا ایک محتاط اندازہ ہے, اس سے زائد کی جو یہ ایک بزنس امپائر ہے جس کے اندر آپ کا سیمنٹ ہے, فرٹیلائزر ہے, کارن فلیکس ہیں, انڈے ہیں, مرغی ہیں, بچے ہیں, اس کے بعد DHAs ہیں, پتہ نہیں دنیا کی کوئی چیز کا آپ نام لیں جناب ہماری فوج بناتی ہے. اس کا جو بزنس امپائر ہے اس کا بینکس بھی شامل ہیں. اس کے پروڈکٹس کی بائیکاٹ کرنے کی مہم ہے جو سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے. یہ اسی طرح کی سوشل میڈیا پہ مہم ہے جو فلسطین کے ایشو کے بعد اسرائیلی پروڈکٹس یا جو بھی ڈیزائنرز ہیں ان کے جو کمپنیز ہیں, کارپوریشنز ہیں, ان کے بائیکاٹ کی ایک اوور آل پوری دنیا میں بھی کیمپین چلی اور اس پہ کافی فرق بھی پڑا. اسٹار بکس جو ہے اس کو کافی نقصان ہوا. اسی طرح کی یہ کیمپین ہے اور اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو یہ فوجی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں بزنس کے ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور مزید پہنچ سکتا ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر نے بڑا زبردست انالیسس دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جن لیڈرز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ اچھے بھی ہیں اس میں بہت سے, لیکن ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ نیریٹو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ان کی اب کیونکہ ان کو ویسے بھی اس طرح سے ISI نے ہینڈل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو کہ ان کی اہمیت اور ان کی ریلیونس جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ اپنے اتنی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ نیریٹو ہے اور جس کو سوشل میڈیا کہا جا رہا ہے وہ در حقیقت میڈیا ہی ہے. بیکاز جو باقی سارا میڈیا ہے جس کے اوپر افسار عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسما شیرازی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, جس کے اوپر کامران شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جس پہ غریدہ فاروقی صاحبہ بیٹھی ہیں, وہ میڈیا تو میڈیا ہے ہی نہیں ہے, وہ تو PTV بن چکا ہے. لوگ اگر اس کو دیکھتے بھی ہیں بہت کم تو صرف اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے موقف کو سمجھ سکیں کہ وہاں سے اب کیا کہا جا رہا ہے. تو اب حکومت جو ہے اس کو کریک ڈاؤن جو کرنا پڑ رہا ہے, جو کہ پیکا امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں VPN کو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, وہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نیریٹو ان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو گیا ہے اور ان کی جو فائنینشیل انڈسٹریل امپائر ہے وہ بڑی ولنریبل ہے. ولنریبل کیوں ہے؟ دیکھیے, اسرائیل جو ہے اس کو جو سپورٹ کرتی ہیں کارپوریشن, میکڈونلڈ ہو یا اسٹار بکس ہو یا کوئی اور کارپوریشنز ہو, ان کی مارکیٹس بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں, بہت ڈائیورس